अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइजिंग पाकिस्तान की एक नई एपिसोड, एक खूबसूरत दिन के आगाज़ और एक फ्रेश सुबह के साथ आप सबको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा जदून। उम्मीद करते हैं जी आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हफ्ता गुजर गया, वीकेंड गुजर गया, ठीक है, और पता भी नहीं लगा कि वीकेंड गुजर गया। कि जो मंडे ब्लूज़ है ना, ये वाकई में सही वाली बात कहा जाती है। लेकिन हफ्ता कैसे गुजर जाता है मुझे ये नहीं समझ आती कि बाकी जो मंडे से लेके जो हमारे फ्राइडे तक के दिन है वो इतने आहिस्ता 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 गुजरते हैं, और जो वीकेंड है वो कैसे आके कैसे चला जाता है। एक दिन तो सोते हुए गुजर जाता है और फिर पता ही नहीं लगता। रुशना, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वीकेंड है ना, ये हफ्ते में 2 दफ़ा होना चाहिए। बिल्कुल फातिमा, मैं आपसे इस बात पे एग्री करती हूँ कि हफ्ते में 2 संडेज होने चाहिए ताकि ये जो हमारा शौक है ये पूरा हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से 2 भी संडेज होंगे तो हमें कम ही लगेंगे, क्योंकि हम इतने उसके लिए बेताब होते हैं संडे के लिए कि 2, 3, 4 भी होंगे तब भी हमें कम ही लगेंगे। फातिमा, दिन का आगाज़ हमने इस तरह से किया और उसके बाद अब बताते चलेंगे अपने व्यूअर्स को कि आज की हमारी राइजिंग पाकिस्तान की जो कलरफुल सी बास्केट है उसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं, कौन कौन हमारे साथ शामिल होंगे। तो बताती चलूँ जी, आज के किड्स सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी मिनाहिल खुर्शीद, जो कि बात करेंगी उन लिविंग बींग्स के बारे में जो कि ख़त्म होने के करीब हैं या बिल्कुल ही वो डेडलाइन पे हैं कि अब उसके बाद उनकी थोड़ी सी स्पीशीज़ रह चुकी हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे और वो बताएंगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि इनको प्रिजर्व किया जा सके या इनकी एक्सटेंशन को रोका जा सके। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी एक्सपर्ट सेगमेंट के ऊपर सैयदा सकीना। वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आज वो हमसे डिस्कस करेंगी हमारी मेजर जो एक प्रॉब्लम है हर घर की, वो है हेयर फॉल। चाहे जो है वो ख़वातीन हैं या वो उसके बाद जो है हमारे मर्द हजरात हैं या बच्चे भी हैं। तो इस पे सारी डिस्कशन होगी, हमारे लाइफस्टाइल पे डिस्कशन होगी। उसके बाद राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ क्या है रुशना, अब आप ये बताइए। उसके बाद फातिमा, हमारे पास राइजिंग पाकिस्तान में है सोशल मीडिया का सेगमेंट, आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट। वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, आप हमें पिक्चर्स भेजते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शामिल भी करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी भी सैर हो जाती है। आप तो बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करके आते हैं, लेकिन साथ साथ हमें भी अपनी उन मेमोरीज़ में याद रखते हैं और अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। बिल्कुल जी। उसके बाद हमारा है गेस्ट सेगमेंट, और गेस्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान अशरफ। फैज़ान अशरफ फ़ोटोग्राफ़र हैं, और कहते हैं ना कि जिस तरह फ़ोटोग्राफ़ी में तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें आजकल मिल रहे हैं, लेकिन ये वो हैं जिनके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये वो हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। इनसे ये टिप्स लेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं कि ये बाकी जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनसे अलग हैं। इनका काम बहुत खूबसूरत है। इन्होंने कैजुअल शूट से लेके फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी से लेके शादियों तक अपने ब्रांड को मनवाया है। तो आज हम आपकी राइजिंग पाकिस्तान में मुलाकात करवाएंगे फैज़ान अशरफ से। फातिमा, इसके साथ साथ कहते हैं किताब बहुत अच्छी दोस्त है, और ये हम बहुत दिनों से भी कहते आ रहे हैं। जब से राइजिंग पाकिस्तान शुरू हुआ है तो हम किताबों के ऊपर बड़ा फोकस्ड हैं और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी किताब पढ़ें, आप उससे लर्निंग करें। तो हमारे साथ मौजूद होंगे शाहरुख नदीम, जो कि हमें किसी भी एक अच्छी बुक का रिव्यू देंगे और बताएंगे कि अगली कौन सी वो किताब है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये होगा हमारा आज का राइजिंग पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अपने जल्दी जल्दी चाय के कप्स लें और नाश्ता लें और आ जाएं और बैठ जाएं राइजिंग पाकिस्तान के लिए। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है हमारा और आपका फेवरेट सेगमेंट किड्स सेगमेंट का, और आज हमारे साथ किड्स सेगमेंट में राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे मौजूद हैं मिनाहिल खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मिनाहिल, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मिनाहिल, आज आपका जो टॉपिक है वो कुछ एनिमल रिलेटेड है, तो थोड़ा सा बताओगे कि क्या है? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए हमें। बहुत से लोग होते हैं ट्रीज़ कट कर देते हैं, पोल्यूशन होती है जिनकी वजह से उनका हैबिटेट ख़राब होता है, एनवायरनमेंट ख़राब होती है। हमें अवेयरनेस ये फैलानी चाहिए। तो आज हम उन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जिनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पर। तो सबसे पहले हम टॉप 5 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 5th डिस्कस करते हैं, जो कि है स्नो लेपर्ड। लेपर्ड्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले स्नो लेपर्ड्स। आप कुछ स्लाइड्स भी लाइव है ना, वो देखो। yes. वो आ भी गया।
تو اس کی لائک بلو آئیز ہوتی ہیں اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریش سی اپیرنس ہے. سارے لائک اسے اسی لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسے بہت خوبصورت یہ ہے. بہت جی، خوبصورت ہے اور اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. جی. اور افسوس کی بات ہی یہی ہے کہ ابھی یہ ختم ہو رہی ہے اسپیشیز. ہو کیوں رہی ہیں؟ یہ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سال بہ سال گرمی بڑھتی جا رہی ہے. تو جو سنو والے ایریاز ہوتے ہیں جیسے انٹارکٹیکا تو وہاں پہ بھی تو انوائرمنٹ پھر چینج ہوتی جائے گی, ٹیمپریچر چینج ہوگا, ان کی ہیبیٹیٹ خراب ہوگی, انوائرمنٹ خراب ہوگا. تو اور ان کے بارے میں ایک فن فیکٹ ہے, یہ روڈ نہیں کر سکتے, آوازیں نکال سکتے یہ لوگ. حالانکہ دیکھنے میں ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے لیکن یہ بھی ایک بات ہے اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا. جی. اچھا فاطمہ, مجھے پیٹس رکھنے کا بالکل شوق نہیں ہے لیکن سنو لیپرڈ کو دیکھ کے مجھے مطلب کوئی بھی جانور مجھے گھر میں رکھنا پسند نہیں ہے. مگر یہ تو اس کو دیکھتے ہی میرا دل کیا کہ میں گھر میں رکھ لوں اس کو. پلیز ارینج کیا جائے میڈم کے لیے ایک سنو لیپرڈ. سو بیوٹیفل. پہلے پاکستان میں پائے جاتے ہیں, وہ ارینج کر دیں گے. مطلب میرا اگلا ٹارگٹ ہی ہوگا. اب کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیشن کتنی رہ گئی ہے, صرف 5,000 سے 6,000 کے درمیان اتنے سے رہ گئے ہیں پوری دنیا میں. تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا اپنی حرکتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ یہ سنو لیپرڈ جو ہے رہ سکے. ٹھیک ہے, اگلے اینیمل کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے جائنٹ پانڈا. دکھا جی اسکرین. جائنٹ پانڈا یہ بھی بہت کیوٹ ہے بھائی. سارے کیوٹ اینیملز چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ ایک ہیومن کے سائز سے بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بہت میملز میں سب ون آف دا موسٹ اسٹرانگیسٹ میمل ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ بہت لیزی ہوتا ہے اور یہ ہر وقت بیمبو کھاتا رہتا ہے اور جنگل میں. جیسے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کیا تم پانڈا بنے رہتے. بالکل, ہاں اب سمجھ آئی. تو یہ زیادہ تر چائنا میں پائے جاتے ہیں لیکن اب ان کی بھی لائک جو تعداد ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. یہ تقریباً 2,000 سے 3,000 کے درمیان یہ رہ گئی ہیں. تو اتنے پیارے اینیملز ہیں, ہمیں اپنی ہیومن ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور ان کا مین ریزن یہ ہے کہ جو ہم ٹریز کٹ کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے فارسٹ ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے اور ان کا ہوم ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم ان سے ان کا گھر ہی چھین لیتے ہیں تو ختم تو ہو گئی. تو ایسے ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم ابھی سے ان چیزوں پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, بالکل رشنا آپ نے صحیح کہا, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک دم نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ایٹ لیسٹ جو رہ گئے وہ شاید ہم سیو کر سکیں. اچھا, ہم ٹریز جو کاٹتے ہیں لوگ ان کو تو نہیں اب جا کے روک سکتے لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وڈ ٹریز لگا سکتے ہیں. زیادہ گروتھ کریں, ہر بار پلانٹیشن کرنی چاہیے. تو ہمیں لائک اپنی ڈیلی لائف میں ایک پلانٹ لگانا چاہیے, ریفریشنگ ہوتا ہے, ایک ہابی بن جاتی ہے. نہیں روز کا ایک تو زیادہ نہیں ہو جائے. نہیں روز کو ایک دیکھنا, ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے مہینے میں ایک فیملی نے مل کے چلو ایک چھوٹا چھوٹا آپ ایک پودا بھی اگر ایک فیملی لگاتی ہے منتھ کا تو آئی تھنک اٹس ریئلی گڈ. جیسے آپ کہہ رہی ہیں آپ کو پیٹس رکھنے کا شوق نہیں ہے تو آپ پودا لگا سکتے ہیں, وہ بھی ایک لیونگ تھنگ ہے. میرے گھر میں ہیں پودے کافی سارے ہیں, ایون پورا ایک پورشن بنا ہوا ہے جس میں ڈفرنٹ مزید بھی ذرا تھوڑا سا کچھ ایلو ویرا اس میں لگا ہوا ہے. امی ابو نے لگائے ہوں گے نا, وہ میری فرمائش پہ لگے ہیں. نہیں فرمائش نہیں خالی کرنی, محنت بھی کرنی ہے, لگانا بھی. میں اور میری چھوٹی سی بھتیجی ہے تو ہم صبح اٹھ کے نا یہ دیکھتے ہیں, اور میری امی, ہم 3 لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بس ان کو پانی دینا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. بہت اچھی بات ہے, ہر بچے کو اپنانا چاہیے. بالکل. اگلے اینیمل کی طرف چلیں تو یہ ہماری نیکسٹ سلائیڈ جو ہے وہ ہے انڈس ریور ڈالفن. یہ پاکستان میں پایا جانے والا ایک جانور ہے, پاکستان میں ہی ہوتا ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ کم رہ گئی ہے. لیکن انڈس ریور ہے پاکستان میں, یہ ادھر ہوتی ہیں. آپ جیسے سلائیڈ میں ہی دیکھ سکتے ہیں اتنا گندا پانی ہے, اس سے کیسے رہ کیسے سکتے ہیں یہ ڈالفنس. تو ڈالفنس آپ کو پتہ ہے بہت فرینڈلی کریچرز ہوتے ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو ڈھیروں ویڈیوز آئیں گی ہیومنز اور ڈالفنز انٹریکٹ کر رہے ہیں ساتھ. تو اس کا سب سے بڑا کاز تو یہ ہے کہ جو انڈسٹریز اور فیکٹریز ہوتی ہیں ان میں سے جو سارا ویسٹ نکلتا ہے وہ پانی میں سیدھا پانی میں جاتا ہے. اور جو میں نا اگر آپ بیچ پہ دیکھیں کراچی میں جو سی سائڈ ہے ادھر لائک لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں کچرا آرام سے پانی میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, سی جو لائف ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو ایسے ڈالفنس کا خیال رکھنا چاہیے. سوشل رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے کہ اگر آپ کسی خوبصورت جگہ پہ جا رہے ہیں, اپنی انجوائمنٹ کے لیے جا رہے ہیں یا اپنا ایک اچھا دن گزارنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ جب آپ وہاں سے واپس نکل رہے ہیں تو وہ جگہ اتنی ہی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی آپ کو جاتے وقت ملی تھی. بالکل. اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا. بالکل. اچھا اب چلتے ہیں ہماری نیکسٹ سلائیڈ کی طرف, اور نیکسٹ سلائیڈ ہے جی ہماری اسپیکس مکا. یہ ایک طرح کے پیرٹس ہوتے ہیں بلو کلر کے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت ہیں. اور یہ بلو ہی ہوتے ہیں, یہ بلو ہی ہوتے ہیں. یہ لائک لائٹ بلوز بھی ہوتے ہیں اور ڈارک بلو بھی ہوتے ہیں, بلو کے شیڈز ہیں سارے.
تو یہ ان پہ ایک اصل میں مووی بھی بنی ہوئی ہے, اس کا نام ہے ریو, اور وہ لائک 7-6 سال پہلے بنی تھی. اس میں بھی انہی کی سٹوری ہے کہ یہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں اور انڈینجرڈ ہے اور ان کو بچایا جا رہا ہے, وہ ساری سٹوری اسی کی ہے. تو ان کا تو سب سے بڑا ہے کہ ہنٹنگ, ان کی ہنٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ان کا ایک آپ کو فیکٹ بتاؤں کہ ابھی نیچر میں کوئی بھی نہیں رہا ہے, یہ صرف سائنٹسٹ کے پاس 160 کر ہیں اور وہ بریڈنگ ٹیکنالوجیز میں یوز کریں. اتنے پیارے پیرٹس, ان کو بچانا چاہیے ہمیں. بالکل بچانا چاہیے. یہ ایڈ آن کرتے ہیں, دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو لیونگس ہیں یہ کتنا آپ کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو مزید خوبصورت بناتے ہیں, رنگ بھرتے ہیں اس میں. کیونکہ اگر یہ بلو ہیں, جیسے ہم نے شروع میں وائٹ لیپرڈ دیکھا, ٹھیک ہے وہ تھا, اور یہ ڈفرینٹ کلرز ہیں, تو ہاں ڈالفن تھی. اور ہیومنز بھی نا صرف خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں, جیسے عام اسپیر ہوں گی وہ بہت زیادہ ہے دنیا میں, ان کو نہیں کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن جن کے پاس بیوٹی ہوگی نا ان کو خراب کرنے کی, ان کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے. بہت اچھا پوائنٹ مناہل نے ریز کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو خوبصورت چیزیں ہم ان کو قید کر لیں, ہم اپنے پاس رکھیں, ہم نیچر سے اس کو نکال لیتے ہیں. بیسیکلی تو یہ لوگ اس طرح مارتے ہیں نا. تو اگلے کی طرف چلتے ہیں, ریڈ وولز. تو ریڈ وولز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن اپیرنس ہوتی ہے, اور جو ان کے ایئرز ہوتے ہیں نا وہ پیچھے سے ریڈ ہوتے ہیں, تبھی ان کو نا ریڈ وولز کہتے ہیں. بہت زیادہ ہوتے ہیں وولز دنیا میں, لیکن ریڈ وولز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم تعداد میں رہ گئی ہیں. آپ یقین کریں صرف 15 to 17 ہیں نیچر میں. امریکہ میں فارسٹ میں صرف 15 to 17 رہ گئے ہیں یہ. اور جو وولز ہوتے ہیں نا ان کے اندر نا لائک سینٹ سیلز, آپ کو پتہ ہے, جو لائک آبزرو کرنے کے لیے ان کو میلوں دور پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہے ہیومن ادھر, تو ان کو نا اسمیل آ جاتی ہے اس چیز کی. تو وولز کے اندر نا 200 ملین سیلز صرف سینٹ سیلز نوز والے ہوتے ہیں. تو اس سے ان کو دور کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ہے, وہ ایسے ہی شکار کر کے اپنی لائک زندگی کنٹینیو کرتے ہیں. اور بڑی ویسے انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں کتنی دور تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے ایگزیکٹلی. اور یہ بہت تیز بھی بھاگتے ہیں. اب وہ ظاہر اس لیے کیونکہ ان کی وہ سینسز اتنی زیادہ کوئکلی ورک آؤٹ کر رہی ہیں نا. اچھا جی, یہ تو آپ نے جو ہمیں بتا دیے پوائنٹس, ٹھیک ہے یہ 5 ہے, لیکن میرے خیال سے اور بھی بہت سارے ایسے اینیملس ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں. جو بیسک ایک چیز ہے جو مجھے لگتا ہے آج کے سیگمنٹ سے ہم نے سیکھا ہے, وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی عادتوں کو, ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اینیملس کو اور ڈفرینٹ یہ جو ہماری اسپیشیز ہیں ان کو ہماری وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ سب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت نیچر بنائی ہے, تو وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی ہے ہم اس کو اسی طریقے سے قائم رکھیں. بہت شکریہ مناہل اتنا انفارمیٹیو سیشن لانے کے لیے, اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ اپنے ارد گرد کی جو چھوٹی چھوٹی اسپیشیز ہیں ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. اب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈرماٹولوجسٹ اینڈ کاسمیٹولوجسٹ سیدہ سکینہ, جو کہ بات کریں گی ہیئر فال پہ, اس کے کانسیکوینسز پہ اور اس کے کازز پہ بھی بات کریں گی. آپ کے بال اور آپ کا فیس, یہ آپ کی بیوٹی کا مطلب وہ فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر نظر پڑتی ہے. تو اگلا سیگمنٹ آپ نے بالکل مس نہیں کرنا, لیکن لیں گے اب ایک چھوٹی سی بریک.